آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہوتے آج ایک تصوراتی کہانی آج سے 1400 سال پہلے ایک ایسی ہستی دنیا میں تشریف لائیں جن کی آمد نے انسانیت کی کایا پلٹ دی، اخلاقیات کا درس دیا اور معاشرتی عدل و انصاف کی بنیاد رکھی۔ لیکن اگر آج 21ویں صدی کے اس ترقی یافتہ اور پیچیدہ دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر مسلمان کے دل میں تجسس پیدا کرتا ہے اور ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ منظرنامہ ایک غیر متوقع صبح۔ فرض کیجئے کہ ایک صبح دنیا اپنی معمول کی سرگرمیوں میں مگن تھی، ٹیکنالوجی کی چکا چوند، سوشل میڈیا کا شور اور مادیت پرستی کی دوڑ۔ اسی اثناء میں ایک غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے۔ دنیا کے ایک کونے میں جہاں غربت اور ناانصافی اپنے عروج پر تھی، یہ ہستی کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ آپ کا چہرہ انور چمک رہا ہوتا، آنکھوں میں وہی گہرائی اور پیشانی پر وہی نور جو 14 صدیوں پہلے صحابہ کرام نے دیکھا تھا۔ پہل تو لوگ حیران ہوتے، کچھ اسے فریب نظر سمجھتے، کچھ اسے سائنس فکشن کا حصہ۔ لیکن جیسے جیسے آپ کی موجودگی کی خبر پھیلتی، دنیا بھر میں ایک عجیب سی ہلچل مچ جاتی اور ہر زبان پر ایک ہی سوال ہوتا، کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ لیکن جیسے ہی آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی سادگی اور آپ کے پیغام امن کی گونج دنیا بھر میں پہنچتی، بہت سے دلوں میں ایک نئی امید پیدا ہوتی۔ مسلمان دنیا میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی، لوگ جوک در جوک آپ کی زیارت کے لیے امر پڑتے، صدیوں کا انتظار ختم ہوتا اور ہر آنکھ اشکبار ہوتی۔ لیکن اس خوشی کے ساتھ ایک گہرا احساس ندامت بھی ہوتا۔ امت مسلمہ نے اپنے نبی کی تعلیمات کو کس حد تک بھلا دیا تھا۔ آپس میں اختلافات، فرقہ واریت، مادیت پرستی اور اخلاقی گراوٹ اس امت کا مقدر بن چکی تھی، جس کا نبی دنیا میں عدل و انصاف، مساوات اور اخلاق کا پرچم بلند کرنے آیا تھا۔ معاشرتی اثرات، ایک انقلابی تبدیلی۔ اگر آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہوتے تو سب سے پہلے وہ معاشرتی ناہمواریوں اور ناانصافیوں پر نظر ڈالتے۔ معاشی عدل، آپ سود پر مبنی معیشت، ذخیرہ اندوزی اور غریبوں کے استحصال کے خلاف آواز اٹھاتے اور زکوٰۃ اور صدقات کے نظام کو دوبارہ زندہ کرتے تاکہ دولت کی گردش ہو اور معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو۔ بینکوں اور مالیاتی اداروں میں انقلابی تبدیلیاں آتیں۔ سیاسی نظام، دنیا بھر کے ڈکٹیٹرز اور ظالم حکمران لرز اٹھتے۔ آپ آمریت کے بجائے شورائیت اور عدل و انصاف پر مبنی حکومتی نظام کی بنیاد رکھتے۔ آپ عالمی امن اور اقوام کے درمیان بھائی چارے پر زور دیتے۔ اقوام متحدہ کا ادارہ اگرچہ موجود ہے، لیکن یہ کتنا عدل پر قائم ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استعمال دین اسلام کے حقیقی پیغام کو پھیلانے کے لیے کرتے۔ سوشل میڈیا پر جھوٹی خبروں، نفرت انگیز تقاریر اور اخلاقی گراوٹ پر مبنی مواد کے بجائے آپ مثبت، تعمیری اور علم پر مبنی بحثوں کو فروغ دیتے۔ اخلاقی اصلاح، سب سے بڑا اثر اخلاقیات پر ہوتا۔ جھوٹ، فریب، بد دیانتی اور بے حیائی آج کے معاشرے کا حصہ بن چکی ہے۔ آپ اپنی سیرت طیبہ سے، اپنے قول و فعل سے ہر فرد کو سچائی، امانت، دیانت اور شرم و حیا کا درس دیتے۔ مردوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے اور عورتوں کو پردے میں رہنے کی ترغیب دیتے۔ ماحولیاتی تحفظ، آج ماحولیاتی آلودگی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے درخت لگانے، پانی بچانے اور صفائی ستھرائی کی اہمیت پر زور دیا تھا۔ آج کی دنیا میں بھی اس سنت پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کرتے اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے عملی اقدامات اٹھاتے۔ امت مسلمہ کی خود احتسابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی امت مسلمہ کے لیے ایک آئینہ ہوتی۔ ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکتے اور سوچتے کہ کیا ہم نے واقعی آپ کی تعلیمات پر عمل کیا؟ کیا ہم نے دنیا کے سامنے اسلام کا صحیح چہرہ پیش کیا؟ آپ ہمیں یاد دلاتے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو صرف عبادات تک محدود نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ فرقہ واریت اور آپس کے جھگڑے ختم ہوتے، مسلمان ایک امت بن کر متحد ہو جاتے چونکہ ان کے سامنے وہ ہستی ہوتی جو ہر قسم کی تقسیم کے خلاف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یاد دلاتے کہ ایمان کا اصل مطلب محبت، بھائی چارہ اور انسانیت کی خدمت ہے۔ چیلنجز اور رکاوٹیں، یقیناً یہ سب اتنا آسان نہ ہوتا۔ آج کی دنیا میں بھی اسلام دشمن طاقتیں موجود ہیں جو آپ کے پیغام کو مسخ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ بہت سے لوگ اپنے ذاتی دین آپس میں جو باتیں کر رہے ہیں،
مفادات کی خاطر آپ کی تعلیمات کی مخالفت کرتے، ٹیکنالوجی کے منفی استعمال سے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا، لیکن جس طرح آپ نے اپنے پہلے دور میں تمام مشکلات کا مقابلہ صبر و استقامت سے کیا تھا، آج بھی آپ حکمت اور بصیرت کے ساتھ ان چیلنجز کا سامنا کرتے۔ ایک نئی صبح کا آغاز بال آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی دنیا میں ایک نئی صبح کا آغاز کرتی۔ لوگ دنیا کی دوڑ میں اپنی اصل منزل کو پہچانتے، مادیت پرستی کی تاریکی چھٹتی اور روحانیت کا نور پھیلتا، دنیا میں امن، عدل اور بھائی چارہ قائم ہوتا، لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے اور ایک ایسا معاشرہ قائم ہوتا جہاں انسانیت سب سے مقدم ہوتی۔ یہ ایک خواب ہے، ایک تصور ہے، لیکن یہ تصور ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر ہم اپنے نبی کی تعلیمات پر واقعی عمل پیرا ہو جائیں تو آج بھی ہم دنیا کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کرنے ہوں گے جو آپ نے سکھائے تھے: سچائی، امانت، عدل، تقوی اور انسانیت سے محبت، کیونکہ اگر آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہ بھی ہوں، ان کی سنت اور تعلیمات ہمیشہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آج بھی اگر ہم اپنے دلوں میں سیرت طیبہ کی روشنی کو زندہ کر لیں تو یقین مانیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہی ہے، ہمارے ہر عمل، ہمارے ہر فیصلے میں اور ہمارے ہر رشتے میں۔ یہ صرف ایک تصور نہیں، یہ ایک پکار ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اندر نبی کے اسوہ حسنہ کو جگائیں اور آج کے اس جدید دور میں بھی انسانیت کے لیے اسی مشعل راہ بن جائیں جو 1400 سال پہلے ہمارے آقا نے روشن کی تھی۔ تو کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم آج بھی اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں راستہ دکھائے، یا ہم خود اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اس دنیا کو وہ جنت نظیر معاشرہ بنا سکتے ہیں جس کا خواب ہم سب دیکھتے ہیں؟ فیصلہ آج بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تصور ہمیں یہ باور کراتا ہے کہ ہم آج بھی وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے کیا۔ بس شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان پختہ ہو اور ہمارے اعمال نبی کی سیرت کا آئینہ دار ہوں۔